میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان کا تذکرہ سننا سنانا عبادت ہے۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ سننا اور سنانا عبادت ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی عبادت ہے، لیکن کچھ ایسے جو ہیں نا فرقے بار، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو نور نہیں مانا جاتا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کو نور کیوں نہیں مانا جاتا، کیوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نور نہیں مانا جاتا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے مصلی پہ آرام فرماتے، صحابہ ارد گرد بیٹھے حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ صحابہ دیدار کر کے چلے جاتے ہیں، دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں دو صحابہ بچتے ہیں، بزرگ صحابہ ہیں، وہ بھی حضور کا دیدار کر کے چلے جاتے ہیں، دروازے تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا ماجرا ہے، تم دروازے تک جاتے ہو پھر واپس آ جاتے ہو؟ تو ان بزرگ صحابہ کے پاس دونوں کے پاس ایک ایک لاٹھی ہے۔ فرمایا حضور باہر اندھیرا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آتا، حضور جائیں کیسے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تو اپنی جو لاٹھی ہے وہ میرے قریب کرو۔ تو صحابہ نے وہ لاٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی، جیسے ہی قریب کیا تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک ختم نبوت والا ہاتھ اس لاٹھی پر رکھا۔ جیسے ہی اس لاٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس لاٹھی سے ایسا نور نکل آیا کہ ایسا نور نکل آیا، فرمایا اس جیسا نور جنت میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نور اس لاٹھی سے نکلا ہے کہ جیسے آج ہم لائٹ یا ٹارچ آن کرتے ہیں، اس کے سہارے سے آگے روشنی ملتی ہے تو ہم اندھیرے میں جاتے ہیں، جیسے ہم بیٹری وغیرہ لے کر آگے اندھیرے میں جاتے ہیں اس کا سہارا لے کر، تو وہ صحابہ اس لاٹھی کو لے کر جا رہے ہیں، نور والی لاٹھی کو۔ اب دونوں صحابہ جا رہے ہیں، راستے میں اب رک جاتے ہیں کیونکہ ایک صحابہ نے جانا تھا بائیں طرف، ایک نے دائیں کی طرف۔ اب پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، لاٹھی ایک ہے نور والی اور آپ نے جانا ہے بائیں کی طرف، میں نے جانا ہے دائیں کی طرف۔ تو جس کے پاس نور والی لاٹھی ہوتی ہے تو وہ دوسرے بھائی کو کہتا ہے بھائی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی سائنسدان کی بنی ہوئی کوئی لائٹ یا ٹارچ نہیں ہے جو بجھ جائے گی۔ فرمایا ہے بھائی تو اپنی لاٹھی میرے قریب کر۔ جب وہ لاٹھی حضور کے دست مبارک سے نکلے ہوئے نور کے لاٹھی سے مس کیا، ملایا تو صحیح لیکن اس لاٹھی سے ایسا نور نکل آیا کہ اس نور جیسا جنت میں بھی نور نہیں تھا، اس لاٹھی سے بھی نور نکل آیا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ نور نہیں مانا جاتا، تو پھر مہر علی شاہ نے کیا خوب فرمایا کہ فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اے نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لائے بیٹھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اتنا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اتنا سونا آج تک میں نہیں دیکھا۔ اتنا کہنا کہ ہر ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ ان کا بیٹا جنہ بھی کوچا ہوئے، جنہ بھی کالا ہوئے،
وہ ہر ماں اپنے بچے نو ویکھ کے کہتی ہے کہ اتنا سونا اج تک میں نہیں ویکھیا، کیونکہ وہ 9 ماہ اپنے پیٹ دے وچ پالتی ہے، انہوں اپنے پیٹ دے وچ انہوں درد ساندھی ہے، تو جب باہر آوے تو کی کہے گی کہ میرا بیٹا سونا نہیں ہے۔ اتنا کہنا ہر ماں اپنے بچے نو کہتی ہے کہ اتنا حسین آج تک میں نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ کہ ابا جان حضرت عبد المطلب تشریف فرماتے ہیں آمینہ آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ اے آمینہ آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے اپنے قریشوں میں دیکھا ہے، اپنے ہاشم میں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں تو بہت سارے قبائل میں جاتا ہوں، ملک عراق جاتا ہوں، تجارت کے لیے جاتا ہوں، لیکن اتنا حسین و جمیل آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں اے عبد المطلب آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ اے آمینہ آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین و جمیل آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے اپنے قریشوں میں دیکھا ہے، ہاشم میں دیکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے مجھ سے پوچھوں میں تو بہت سارے بچوں کو اٹھاتی ہوں، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ دائی تھی، وہ بچوں کو پالتی تھی۔ آپ فرماتی ہے بہت سارے بچوں کو اٹھاتی ہوں لیکن اتنا حسین آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جا میرے محبوب کی محفل نعت ہو رہی ہے، تم بھی کچھ بیان کر کے آؤ۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے ابا جی عبد المطلب کو فرماتے ہیں بابا جی آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین و جمیل آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ اے اماں آمینہ آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین و جمیل آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ اے حضرت حلیمہ آپ کیا کہتے ہو اتنا حسین و جمیل آج تک آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کچھ قبائل دیکھے ہیں، آپ نے کچھ قبیلے دیکھے ہیں، قریشوں دیکھے ہیں، ہاشم میں دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں میں تو ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں تو آدم کو، حضرت آدم کو عرفات کے میدان میں تڑپتا ہوا دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا منع بنا ہوا دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ کو رب سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر پراز کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اتنا حسین و جمیل آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والوں تم دیکھتے تب جب میں اپنے محبوب کا کوئی مثال بناتا ہوں، جب میں اپنے محبوب کا کوئی مثال بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو وہ ایک ہی بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو ایک ہی بنایا ہے، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے میں نے اپنے محبوب کو بنایا۔ تو اتنے میں یہ تو کہتے ہیں نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب اس شعر کو غور کیجئے، جب حضرت زلیخا مصر کی جو شہزادی تھے حضرت یوسف کو اپنے شہزادی خانے کے اندر تشریف فرماتے ہیں تو ان کو سیب یا کوئی بھی پھل تھا، روایت میں آتا ہے سیب ہی تھا، ان کو سیب دیا اور ان کو چھری دے دی کہ تم اس کو کاٹو۔ ادھر چھری پکڑا دی، سیب پکڑا دیے، تو حضرت یوسف کو فرمایا آپ تشریف لے آئیے۔ اب حضرت یوسف کو وہ جو کنیزیں ہیں، نکرانیاں ہیں جو سیب کاٹ رہی تھی، وہ دیکھ حضرت یوسف کو رہی ہیں لیکن ادھر سیب کٹ رہی ہیں، سیب کٹ گئے ہیں، انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے، ان کو ہوش نہیں ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، شعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنا کا معنی ہے عورتیں، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف مطلب یوسف کے حسن پر کٹی مصر میں، مصر کے ملک میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان